أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بھائیو، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہی رحیم کریم، بہت زیادہ شفیق، مہربان اور نرم طبیعت کے مالک انسان تھے۔ پوری زندگی میرے محترم بھائیو اللہ کے نبی کی پڑھ کے دیکھ لیں، لوگوں نے بڑا پریشان کیا، بڑا تنگ کیا، بڑا ستایا، لیکن ذاتی طور پر میرے نبی نے کسی کے ساتھ کوئی ذاتی انتقام نہیں لیا۔ کسی نے آپ کو مارا ہو، پتھر مارا ہو یا گالیاں دی ہو یا آپ کو برا بھلا کہا ہو، آپ نے جواباً دوسرے کو برا بھلا نہیں کہا، نہ گالی دی ہے، نہ کسی کو پتھر مارا ہے۔ جس نے بھی ذاتی طور پر اللہ کے نبی کو، ذات کے لحاظ سے اللہ کے نبی کو تنگ کیا ہے، میرے نبی نے اس کو کبھی جواباً اس کا رد عمل نہیں دیا، آپ نے اس کا بدلہ نہیں لیا۔ یہ میرے نبی کی ایک بڑی خوبصورت سیرت ہے، اور یہ سیرت کا ایسا پہلو ہے کہ رہتی دنیا تک یہ چمکتا رہے گا، دنیا والوں کو یہ پیغام دیتا رہے گا کہ مسلمانوں کا جو نبی تھا اس نے کبھی بھی ذاتی انتقام کسی دوسرے سے نہیں لیا، ہمیشہ معافی کیا ہے۔ یعنی اتنے رحیم کریم مہربان شفیق نبی تھے کہ بد دعا نہیں دیتے تھے، برا بھلا نہیں کہتے تھے، گالیاں نہیں دیتے تھے۔ کوئی تنگ کرتا تو جواباً جب اللہ کے نبی کے پاس پاور آئی، طاقت آئی، تو آپ نے بدلے نہیں لیے، بلکہ آپ نے عام معافی کا اعلان کیا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، اتنے رحیم کریم نبی، مہربان نبی، ان کی بعض احادیث میں محترم بھائیوں آپ کے سامنے کوٹ کر رہا ہوں، جن احادیث کے اندر میرے نبی بہت زیادہ غصے کے اندر ہیں، بہت زیادہ ناراضگی کی حالت کے اندر ہیں، اور زبان سے اللہ کے نبی لعنت برسا رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کے اوپر لعنت ہونی چاہیے۔ اتنی زیادہ غصے کے اندر ہے، اور اتنا زیادہ اللہ کے نبی کو ان کے ان عمل کی وجہ سے دکھ پہنچا کہ اللہ کے نبی فرماتے کہ ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہو۔ سچی بات ہے میرے محترم بھائیوں، اتنا نرم انسان اور پھر اللہ کا محبوب انسان، اللہ کا برگزیدہ انسان اگر ناراض ہو رہا ہے یا وہ کسی عمل کی وجہ سے کسی کے اوپر اللہ کی لعنت کر رہا ہے، تو یقیناً وہ بہت بڑا جرم ہوگا، بہت بڑا کبیرہ گناہ ہوگا، جس بنا پر میرے نبی اس کے اوپر اللہ کی لعنت برسا رہے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، بڑی ہی اہم حدیث ہے، اور خاص طور پر اس دور کے اندر جب دین میرے محترم بھائیوں پرایا ہوتا جا رہا ہے اور دین سے مسلمان نکلتے جا رہے ہیں، دین کو ترجیح دینا یا دین کو اول درجے کے اوپر رکھنا، یہ مسلمان معاشروں سے یہ بات نکل رہی ہے، دین ثانوی حیثیت اختیار کر رہا ہے۔ اس دور کے اندر میرے محترم بھائیوں یہ بڑی اہم احادیث ہیں، میرے نبی کے بڑے اہم فرامین ہیں، ان کو انشاءاللہ سمجھنا ہے، غور و فکر کرنا ہے، پرکھنا ہے، اور اپنے آپ کا جائزہ لینا ہے، کہیں یہ وہ اعمال جن کی بنیاد کے اوپر اللہ کے نبی اللہ کی لعنت کر رہے ہیں، کہیں وہ اعمال ہمارے اندر تو نہیں آ گئے، وہ عمل ہماری زندگی کا حصہ تو نہیں بن رہے، ہمارے معاشرے میں تو نہیں آ رہے۔ میرے محترم بھائیوں، ہم نے اپنے آپ کا جائزہ لینا ہے اور محاسبہ کرنا ہے۔ جمعہ میرے محترم بھائیوں ہوتا ہی اس لیے ہے کہ انسان اپنی اصلاح کرے، اپنے ایمان کو تازہ کرے، اپنے اعمال کا جائزہ لے، اس لیے یہ ہفتے کے بعد یعنی یہ جمعہ ایک طرح سے ورکشاپ کا کام ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں سیکھنے، سکھانے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم بھائیو، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1390 نمبر کے اوپر، یعنی 1390 نمبر کے اوپر یہ بات موجود ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کی راوی ہیں، فرماتی ہیں کہ جناب محمد الرسول اللہ نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی مرضہ الذی لم یقم منہ، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی بیمار تھے، اور اس بیماری کا ذکر کر رہے ہیں جس کے بعد میرے نبی دوبارہ صحت یاب نہیں ہوئے۔
آپ اللہ کے پاس چلے گئے تھے. یعنی ان دنوں کی بات ہو رہی ہے جب اللہ کے نبی کی زندگی کے آخری ایام چل رہے تھے. میرے نبی بیمار تھے اور اپنی مرض کے اندر کچھ باتیں اپنی امت کو دے رہے تھے. وہ باتیں سیدہ عائشہ ہم تک پہنچا رہی ہیں. اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ سیدہ فرماتی ہیں کہ میرے نبی فرما رہے تھے لعن اللہ الیہود والنصارى، کہ اللہ لعنت کرے یہودیوں کے اوپر اور عیسائیوں کے اوپر. میرے محترم بھائیو ذرا جائزہ لیجئے، وہ رحیم کریم نبی، اتنا مہربان نبی جس نے ذاتی کبھی انتقام ہی نہیں لیا، عام معافی کا اعلان کیا ہے، لیکن جب دین کا معاملہ آتا، عقیدے کی بات آتی، شرک کی بات آتی، میرے نبی ڈنکے کی چوٹ پر بات کہا کرتے تھے اور پورے طریقے سے بات کہا کرتے تھے. وہ رحیم کریم نبی یہودیوں کے اوپر، عیسائیوں کے اوپر لعنت کر رہا ہے. کس وجہ سے میرے محترم بھائیوں لعنت ہو رہی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان کا جرم یہ تھا اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا. یہودیوں کا، عیسائیوں کا قصور یہ تھا، اس لیے میرے نبی ان کے اوپر اللہ کی لعنت کر رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا. جب بھی کوئی نبی فوت ہو جاتا اس کی قبر کے اوپر مسجد بن جاتی، عبادت شروع ہو جاتی، اس قبر کو بت بنا لیا جاتا، لوگ اس کو پوجتے. میرے نبی اس لیے لعنت کر رہے ہیں کہ ان بدبختوں نے اللہ کے بجائے، اللہ کو پوجنے کے بجائے نبی کی قبر کو پوجنا شروع کر دیا. اللہ کے عظیم نبیوں کی قبروں کو عبادت کا بنا دیا میرے نبی، اس لیے ان کے اوپر لعنت کر رہے ہیں. اتنے ناراض ہوئے ہیں کہ قبر کی پوجا کرنا، بت کی پوجا کرنا، مزار کی پوجا کرنا اور قبروں کے اوپر سجدے کرنا، ان کو سجدہ گاہ بنانے والے اللہ کے نبی کی نظر میں لعنتی ہیں. ان کے اوپر اللہ بھی لعنت کرتا ہے، اللہ کے رسول بھی ان کے اوپر لعنت کرتے ہیں. صحیح بخاری کی حدیث. اور آگے سیدہ فرماتی ہیں لولا ذالک ابرز قبرہ غیر انہ خشی ان یتخذ مسجدا. اگر یہ ڈر نہ ہوتا کہ اللہ کے نبی کی قبر کو بت نہ بنا لیا جائے تو اللہ کی نبی کی قبر بھی ظاہر کر دی جاتی، یعنی عام جگہ پہ بنا دی جاتی. گھر کے اندر بنانا، حجرے کے اندر اللہ کی نبی کی قبر کو بنانا، اس کے پیچھے ایک یہ بھی مقصد تھا، یہ قبر اگر عام جگہ پہ بنائے گی تو لوگ اس کو بت بنا لیں گے. میرے محترم بھائی امت کا حال دیکھیں. امت نے تو نیک لوگوں کی، ولیوں کو، ان کی قبروں کو بت بنا لیا، ان کے اوپر پوجا شروع ہو گئی ہے. اگر نبی کی قبر کہیں ظاہر ہوتی یا عام جگہ پہ ہوتی تو دیکھنا کیا حال ہونا تھا. اور آگے دیکھیے میرے محترم بھائیو، صحیح مسلم کی حدیث ہے. صحیح مسلم کے اندر 1188 نمبر کے اوپر حدیث موجود ہے، اور اسی طرح جو انٹرنیشنل نمبر ہے وہ 532 ہے. حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبل ان يموت بخمیس وهو يقول، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی وفات سے 5 دن قبل میں اللہ کے نبی سے سن رہا تھا، میرے نبی فرما رہے تھے. یعنی انہی دنوں کی باتیں ہیں جس وہ نبی کے آخری ایام، میرے نبی کی زندگی کے آخری ایام، جس کے بعد اللہ کے نبی دنیا کے اندر نہیں رہے، اپنے رب کے پاس چلے گئے. انہی دنوں کی باتیں اللہ کے نبی کی وہ آپ کو سنا رہا ہوں. سیدنا جندب فرماتے ہیں میں نے اللہ کے نبی سے سنا 5 دن قبل، اللہ کے نبی سے سنا. اللہ کے نبی کیا فرما رہے تھے؟ انی ابرأ الی اللہ، کہ میں اللہ کے سامنے اس چیز سے بری ہو چکا ہوں، ان یکون لی منکم خلیلا، کہ میں تم میں سے کسی کو اپنا دوست بناؤں یا اپنا جانشین بناؤں. اور آگے اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ فإن اللہ تعالی قد اتخذنی خلیلا، کہ یقیناً میرے اللہ نے مجھے اپنا دوست بنا لیا ہے. سبحان اللہ، یہ شان میرے نبی کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جناب محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا دوست بنایا ہے، اپنا خلیل. جو جگری دوست ہوتا ہے، دلی دوست ہوتا ہے، اس کو خلیل کہتے ہیں. میرے نبی فرماتے ہیں میں اپنے رب کا خلیل ہوں، میں اپنے رب کا دوست ہوں. اور کہتے ہیں وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنْ أُمَّتِ خَلِيلًا، اگر میں امت میں سے کسی کو اپنا دوست بناتا، اپنا جگری دوست بناتا، لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا،
پھر میں ابو بکر کو اپنا دوست بناتا۔ میرے نبی اتنے راضی تھے ابو بکر کے اوپر، اتنے راضی تھے، اتنے خوش تھے۔ یہ وہ میرے نبی کا ساتھی ہے جس نے ہر موڑ پہ میرے نبی کا ساتھ دیا ہے۔ حضر کا موقع ہو، سفر کا موقع ہو، کوئی بھی موقع ہو، یہ یار غار ہمیشہ میرے نبی کے ساتھ رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر میں اپنی امت میں سے کسی کو اپنا خلیل بناتا تو وہ قابل تھا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس بات کی۔ اور اگلی بات میرے محترم بھائیوں سننے والی ہے، یہ ساری باتیں ہو رہی تھی، اچانک میرے نبی فرماتے ہیں الا خبردار ہو جاؤ، میں محمد کی بات کان لگا کے سن لو۔ میرے نبی فرما رہے ہیں الا، الا کا مطلب یہ ہوتا ہے خبردار ہو جاؤ، اس بات کو اپنے ذہن کے اندر رکھ لو، اس بات کو یاد کر لو، اپنے ذہنوں کے اندر لکھ لو۔ میرے نبی فرماتے ہیں وَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا يَتَّخِذُونَ قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں وہ اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیتے تھے۔ تم سے پہلے جتنے لوگ گزرے ہیں وہ اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیتے۔ وَصَالِحِيهِمْ مَسَاجِدَ، جو بھی نیکوکار فوت ہوتا، کوئی اللہ کا ولی نیک بندہ فوت ہوتا، اس کی قبر کو بھی بت بنا لیا جاتا، سجدہ گاہ بنا لیا جاتا۔ میرے نبی فرما رہے ہیں کہ تم سے پہلے یہ ہوتا تھا۔ اور آگے میرے نبی کیا فرماتے ہیں الا فلا تتخذوا القبور، میں تمہیں خبردار کرتا ہوں، میں تمہیں اس بات سے روکتا ہوں کبھی قبروں کو سجدہ گاہ نہ بنانا۔ انی انہاکم عن ذالک، میں تمہیں اس بات سے روک رہا ہوں کہ قبروں کو کبھی بت نہ بنانا، قبروں کو کبھی سجدہ گاہ نہ بنانا، میں محمد تمہیں اس بات سے روک رہا ہوں۔ میرے محترم بھائیو، یہ میرے نبی کی زندگی کی آخری ایام کی باتیں ہیں۔ میرے نبی کو پتہ چل چکا تھا کہ میں اللہ کے سے ملنے والا ہوں، میں اللہ سے ملاقات کرنے والا ہوں۔ آپ کو اندیشہ تھا، ڈر تھا کہ میری قبر کو بھی بت نہ بنا دیا جائے، میری قبر کو بھی سجدہ گاہ اور عام جگہ کے اوپر بنا دیا جائے تاکہ لوگ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری قبر کی پوجا شروع ہو جائے۔ میرے محترم بھائیو، ذرا تحمل کے ساتھ اور غور و فکر کر کے اپنا محاسبہ کر کے اپنے ذہن سے سوچ کے بتائیں، جب نبی کی قبر سجدہ گاہ نہیں بن سکتی، نبی کی قبر بت نہیں بن سکتی، نبی کی قبر کو عبادت گاہ نہیں بنایا جا سکتا، تو نبی کی امتی کی قبر کو، نبی کے امتی کی قبر کو کیسے عبادت گاہ بنایا جا سکتا؟ ایک امتی ہے، اس کی قبر کو کیسے عبادت گاہ اور سجدہ گاہ بنایا جا سکتا ہے جبکہ نبی ساری دنیا سے اعلیٰ ہے، ساری کائنات سے اعلیٰ ہے، اس کی قبر کو عبادت گاہ نہیں بنایا جا سکتا۔ تو میرے محترم بھائیو، آج مسلمانوں نے کیا کیا کہ نیک لوگوں کی قبروں کو عبادت گاہ، وہاں پر آپ دیکھ لیں مزاروں کے اوپر محترم بھائیو آپ کو جائے نماز نظر آئیں گے، وہاں پر لوگ باقاعدہ نفل پڑھنے جاتے ہیں، باقاعدہ عبادت کرنے جاتے ہیں۔ میرے محترم بھائیو، آج یہ ماحول بنا ہوا ہے مسلم معاشرے میں، اور اصل وجہ یہ ہے میرے محترم بھائیو، لوگ دین کا مطالعہ نہیں کرتے، دین کو اپنا سمجھا ہی نہیں ہے۔ اور میں آپ کو متنبہ کرتا ہوں اگر یہی کیفیت رہی، یہی حالات، دین کے ساتھ ہم مذاق کرتے رہے تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ دین ہمارے گھروں سے نکل جائے گا، پھر رسم رواج اور طرح طرح کی دنیاوی باتیں میرے محترم بھائیو دین کا حصہ بن جائے گی، دین سے ہم بالکل کورے ہو جائیں گے، پتہ ہی نہیں ہوگا۔ پھر کیا ہوگا کہ جو دین کی بات کرے گا، صحیح حدیث کی بات کرے گا، قرآن کی بات کرے گا، لوگ اس کو کہیں گے کہ یہ تو نعوذ باللہ من ذالک کا کافر ہو چکا ہے، یہ تو گستاخ ہے، یہ تو بے ادب ہے، یہ تو فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ یہ پھر ان لوگوں کے اوپر فتوے لگیں گے جو دین کی بات کرنے والے ہوں گے، یہ کیفیت بنے گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے، دین کو سمجھنے اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم بھائیو آگے دیکھیے، صحیح بخاری کے اندر ایک بڑا ہی خوبصورت واقعہ موجود ہے، 427 نمبر کے اوپر یہ حدیث موجود ہے۔ میرے نبی کی ازواج مختارات میں سے سیدہ ام حبیبہ اور سیدہ ام سلمہ، انہوں نے حبشہ کے اندر ایک کلیسا دیکھا، گرجا گھر دیکھا حبشہ کے اندر جب یہ ہجرت کر کے گئی تھی۔ اس گرجا گھر کے اندر تصویریں بنی ہوئی تھی، یعنی پوری دیواروں کے ساتھ بڑی بڑی تصویریں بنی ہوئی ہیں، بڑی بڑی مورتیں اس گرجا گھر کے اندر موجود ہیں۔ تو انہوں نے ام المومنین نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ذکر کیا کہ ہم نے گرجا گھر کے اندر تصویریں دیکھی ہیں، بڑی بڑی تصویریں تراشی ہوئی تھیں، بڑی بڑی تصویریں بنی ہوئی تھیں۔ تو
اب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قال ان اولئک اذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا. میرے نبی فرماتے ہیں کہ یہ ان لوگوں کی روش تھی کہ جب ان میں سے کوئی بھی نیکوکار فوت ہو جاتا، نیک بندہ دنیا سے چلا جاتا، اس کی قبر کو سجدہ گاہ بنا لیتے، وَصَوَّرُوا فِيهِ تِلْكَ صُوَرًا، یا اس کی شکل بنا کے، اس کی تصویر بنا کے اس کی پوجا شروع کر دیتے. میرے محترم بھائیوں، معلوم ہوا کہ میرے نبی کی نظر میں کسی بھی نیک بندے کی قبر کو عبادت گاہ بنانا یا اس کی تصویر، اس کی شکل بنا کے، مورتی بنا کے، بت بنا کے اس کو پوجنا میرے نبی کے نزدیک یہ حرام ہے، بہت بڑا گناہ ہے. تو میرے نبی ان کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَأُولَئِكَ شِرَارُ الْخَلْقِ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. میرے نبی فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ برے ترین لوگ یہ ہوں گے جو اللہ کے علاوہ اللہ کی مخلوق کی پوجا کر رہے ہیں. اللہ سے دعا ہے محترم بھائیو، اللہ ہمیں معاف فرمائے، اللہ ایسے عمل سے محفوظ فرمائے، اللہ آخری دم تک قرآن اور جناب محمد کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے فرامین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی طرح میرے محترم بھائیو، میرے نبی کو بڑا فکر تھا کہیں میرے جانے کے بعد میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنا دیا جائے. صحیح حدیث ہے مسند احمد کے اندر بھی اور سنن ابو داؤد کے اندر 2042 نمبر کے اوپر یہ حدیث موجود ہے. میرے نبی فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تجعلوا بیوتکم قبورا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرے صحابہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنانا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنانا. اور اگلی بات سنیے میرے نبی کیا فرماتے ہیں ولا تجعلوا قبری عیدا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں میری قبر کو میلہ گاہ نہ بنانا، میری قبر کو سجدہ گاہ، عید گاہ نہ بنانا کہ وہاں رش ہو، لوگ آئیں، اکٹھے ہو کر آئیں. کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ میری قبر کی پوجا شروع ہو جائے. یہ کون فرمانے؟ جناب محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے. میرے محترم بھائیو، جب ایک دنیا کے سب سے عظیم برگزیدہ انسان جو ساری کائنات سے محبوب ہے اور جن کا فیض ساری دنیا کے اوپر آ رہا ہے، میرے محترم بھائیو جب ان کی قبر کو میلہ گاہ نہیں بنایا جا سکتا، میرے نبی روک رہے ہیں، تو امتی کون ہوتا ہے؟ کس کی مجال ہے کہ وہ امتی کہے کہ میری قبر کے اوپر میلہ لگایا جائے یا میری قبر کے اوپر عرس لگایا جائے؟ میرے محترم بھائیو، جو بھی اللہ کا نیک بندہ ہوگا وہ کبھی ایسا نہیں کرے گا، کیونکہ نیک بندہ ہوتا ہی وہ ہے جس کے سامنے صرف محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بات ہوتی ہے. پوری دنیا کی وہ پرواہ نہیں کرے گا، پرواہ کرے گا تو صرف اللہ اور محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی کرے گا. تو میرے نبی کو یہ خدشات تھے. اللہ کے نبی روک رہے ہیں کہ میری قبر کو عید گاہ نہ بنانا. عید کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جو بار بار لوٹ کر آنے والا جو ماحول ہوتا ہے، واقعہ ہوتا ہے. مشرکین مکہ کے ہاں بھی میلے لگتے تھے، وہ بھی ایک دن مقرر کرتے تھے، ہر سال وہ لوٹ لوٹ کر وہ ان کا تہوار آتا تھا. میرے نبی اس سے منع فرما رہے کہ ایسا نہیں کرنا. اور آگے اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَصَلُّوا عَلَيَّ، میرے اوپر درود پڑھنا ہے، تم نے میرے اوپر درود بھیجنا ہے. فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ تَبْلُغُنِي حَيْثُ كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں بھی رہو گے جب تم درود پڑھو گے تمہارا درود میں محمد تک پہنچا دیا جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم. میرے محترم بھائیو، ہمارے ذمے ہے کہ ہم ان کے اوپر درود پڑھیں، جتنا زیادہ ہو سکے ان کے اوپر سلام، ان کے اوپر درود پڑھیں، کیونکہ ہمارے ذمہ یہی ہے میرے محترم بھائیو، ان کی سنت کے اوپر عمل کرتے ہوئے، ان کا احسان مانتے ہوئے، کیونکہ اللہ کے بعد سب سے بڑے محسن ہمارے ہیں تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جنہوں نے مارے کھا کے بھی سب کچھ قربان کر کے بڑی بڑی قربانیاں دے کر دین ہم تک پہنچایا ہے. یہ خیر کی باتیں ہم تک پہنچائی ہیں، کامیابی، فلاح و فوز کے راستے، یہ ساری باتیں ہم تک پہنچائی ہیں. میرے محترم بھائیوں، ان کے اوپر جتنا بھی درود پڑھا جائے، جتنا بھی ان کے اوپر رحمتوں کی دعا کی جائے اتنی ہی کم ہے. زیادہ سے زیادہ ہمیں محترم بھائیوں ہو سکے تو ہم ان کے اوپر درود پڑھیں، یہ میرے نبی کا حکم. اور اسی طرح میرے محترم بھائیوں آگے دیکھیں، جناب محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ہے. مسند احمد کے اندر صحیح حدیث ہے، حدیث نمبر
339 نمبر کے اوپر یہ حدیث موجود ہے. سیدنا ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ میرے نبی دعا کر رہے ہیں. دعا کیا کر رہے ہیں؟ اللہم لا تجعل قبری وثنا، اے اللہ میری قبر کو عبادت گاہ نہ بنا، میری قبر کو عبادت گاہ نہ بنانا. میرے نبی دعا کر رہے ہیں. بے شمار احادیث موجود ہے، اللہ کے نبی نے دعائیں کی ہیں، اپنے رب سے یہ بات مانگی ہے کہ یا اللہ میری قبر کو بت نہ بنا دینا، لوگ میری پوجا نہ شروع کر دیں. اور میرے محترم بھائیوں، میرے مسلمان بھائیوں، جب جناب محمد کریم علیہ السلام کی پوجا نہیں ہو سکتی تو کسی امتی کی پوجا کیسے ہو سکتی؟ لوگوں کو دین سے دور کیا جا رہا ہے. میرے محترم بھائیوں، میں حیران ہو رہا تھا، صبح میرے کانوں کے اندر یہ آواز آ رہی تھی کہ جناب، میں ویسے ایک بات کر رہا ہوں آپ کو ایک متنبہ کرنے کے لیے، کہاں تک لوگ پہنچ چکے ہیں. کہہ رہے تھے کہ جناب دربار شریف کے اندر آئیں اور قرآن کی تلاوت کریں. میں حیران ہو رہا تھا کہ یہ قبرستان، یہ نماز کے لیے یہ نہیں ہے، یہ عبادت کے لیے قبرستان نہیں ہے. میرے نبی نے منع فرمایا ہے قبرستان کے اندر کوئی عبادت نہیں کرنی. نماز پڑھنے سے میرے نبی نے روکا ہے. قبرستان کے اندر نہ نماز ہے نہ قرآن کی تلاوت ہے، میرے نبی نے اس سے منع کیا. میں آپ کے سامنے حدیث رکھتا ہوں میرے محترم بھائیوں. ابو داؤد کے اندر حدیث موجود ہے 492 نمبر کے اوپر. میرے نبی فرماتے ہیں قال الارض كلها مسجد، ساری زمین مسجد ہے، ساری زمین نماز کی جگہ ہے، الا الحمام والمقبرہ، مگر غسل خانہ اور قبرستان. قبرستان نماز کی جگہ نہیں ہے، عبادت کی جگہ نہیں ہے. غسل خانہ نماز کی جگہ نہیں، عبادت کی جگہ نہیں. باقی ساری زمین اللہ کے نبی فرماتے ہیں نماز پڑھنے کی جگہ ہے. اللہ نے اس کو مسجد بنا دیا ہے. یہ اعزاز اللہ نے محمد کریم علیہ السلام کی امت کو عطا کیا ہے. لیکن میرے نبی دو چیزیں سے مستثنا کر رہے ہیں، ایک غسل خانہ اور ایک قبرستان ہے جہاں عبادت کوئی نہیں. میرے محترم بھائیوں، کیا بنے گا اس قوم کا جس کو دین سے بھی دور کیا جا رہا ہے، اللہ کے نبی سے بھی دور کیا جا رہا ہے. اور اسی طرح میرے محترم بھائیوں، اگلی حدیث دیکھیں، صحیح مسلم کے اندر ہے. صحیح مسلم کے اندر 780 نمبر کے اوپر یہ حدیث موجود ہے. انٹرنیشنل نمبر یہ ہے، اور دوسرا نمبر ہے وہ 1824 ہے. میرے نبی فرماتے ہیں لا تجعلوا بیوتکم مقابرا، اے میرے صحابہ مسلمانوں، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. مطلب یہ ہے اللہ کے نبی کا کہ اپنے گھروں کے اندر نماز پڑھو، اپنے گھروں کے اندر تلاوت کرو، اپنے گھروں کے اندر ذکر و اذکار کرو. کیونکہ نماز قبرستان کے اندر نہیں، تلاوت قبرستان کے اندر نہیں ہے. تلاوت گھر کے اندر ہوتی ہے، مسجد کے اندر ہوتی ہے. نماز گھر کے اندر پڑھی جاتی ہے، اللہ کے گھروں کے اندر پڑھی جاتی ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. اور آگے اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان الشیطان ینفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ، فرمایا جس گھر کے اندر سورہ البقرہ پڑھی جاتی ہے شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے. اشارہ بھی کر دیا قرآن پڑھنے کی جگہ گھر ہے. عجیب محترم بھائیوں ماحول بنا ہے، گھر کے اندر خواتین قرآن کھولتی نہیں اور جناب قبر کے اوپر روز قرآن پڑھنے جاتی ہیں. میرے محترم بھائیوں، یہ غلط باتیں ہمارے اندر آ رہی ہیں. پوری تاریخ کا مطالعہ کر لیں، میرے نبی کی سیرت پڑھ لیں، صحابہ کی سیرت پڑھ لیں. کسی صحابی سے آپ کو نہیں ملے گا کہ کوئی صحابی کا رشتہ دار فوت ہوا ہو اور اس نے قبر پر جا کر قرآن پڑھا ہو. میں دعوے سے کہتا ہوں، باوضو کھڑا ہوں، اللہ کے گھر کے اندر کھڑا ہوں، اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کوئی صحابی قرآن لے کر قبر کے پاس نہیں گیا کہ میں یہاں پر قرآن خوانی کرتا ہوں، قرآن پڑھتا ہوں. میرے نبی نے تو ویسے ہی روکا ہے کہ جو خواتین ہیں وہ قبروں کے اندر نہ جائیں، قبروں میں قبرستان نہ جائیں. اللہ کے نبی نے لعنت کی ہے کہ جو بار بار قبرستان جاتی ہیں، اللہ کے نبی اتنے ناراض ہوئے، ان کے اوپر لعنت کی ہے. اور یہ محترم بھائیوں آج دیکھیں خواتین کثرت تعداد کے ساتھ خواتین قبرستان جا رہی ہیں، ہاتھ میں سورہ یاسین پکڑی ہوئے، قرآن پکڑے ہوئے، وہاں 2-2 گھنٹے قرآن پڑھا جا رہا ہے. گھر کے اندر 1 منٹ بھی نہیں کھولتی. چند گھر ہوں گے جن کے اندر قرآن کھلتا ہوگا. بڑے بڑے نمازی لوگ میرے محترم بھائیوں، ان کے گھروں کے اندر قرآن نہیں کھلتا اور قرآن کھل کر رہا ہے قبرستان کے اندر. اور میرے محترم بھائیوں، قرآن مردوں کے لیے نہیں ہے، قرآن زندوں کے لیے ہے. ہم سب کے لیے یہ عمل کی کتاب ہے. یہ بہت بڑی عظیم کتاب ہے. اس کو سیکھنا سکھانا یہ
زندوں کی ذمہ داری ہے، جو دنیا سے جا چکے وہ نیک تھے جیسے بھی تھے، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، ان کے نامہ اعمال بند ہو چکے ہیں، وہ اللہ کے سامنے حساب کے لیے پیش ہو چکے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، ہم اپنی فکر کریں، قرآن کو کتنا سیکھا ہے، کتنا اس کو سکھایا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، میں 2-4 باتیں کرنا چاہتا ہوں، اگر کچھ باتیں ایسی لگیں تو محسوس نہ کرنا، لیکن اللہ کی رضا کے لیے میرے محترم بھائیوں یہ ضروری باتیں ہیں۔ جہاں تک میری تحقیق پہنچی ہے، میں نے اپنے معاشرے کے اندر غور کیا ہے، وہ ہم اپنے گھروں کا جائزہ لیں۔ میرے کانوں تک یہ باتیں پہنچی ہیں پچھلے عرس کے معاملے پر بھی، اور آج بھی میں یہ باتیں میرے ذہن تک آئی ہیں۔ ہماری خواتین میلہ دیکھنے جاتی ہیں، وہ لڑکیاں جن کو سارا سال ہم بازار میں نہیں آنے دیتے، رشتہ دار کے گھر نہیں جانے دیتے، جب عرس کا معاملہ آتا ہے وہ لوگ جو اس کے مخالف ہیں، جو اس کو سمجھتے ہیں ٹھیک نہیں ہے، میرے محترم بھائیوں، ان کی عورتیں بازاروں کے اندر جاتی ہیں، میلہ دیکھنے کے لیے جاتی ہیں۔ میرے پاس سارے اس کے پروف موجود ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، کس بات کے ہم اہل الحدیث ہیں، کس وجہ سے ہم اللہ کے نبی سے پیار کرنے والے ہیں، اگر ہم اتنے بے حس اور اتنے بے اہمیت ہو چکے ہیں کہ ہمیں اپنے گھر کی فکر ہی کوئی نہیں۔ تو میرے محترم بھائیوں، کم از کم اپنے گھر کا ماحول اسلامی بنائیں۔ جس طرح بازاروں کے اندر نیک لوگوں سے پردہ ضروری ہے عورت کا، اسی طرح وہ بھی عرس والے جتنے بھی ہیں وہ سارے غیر محرم، ان میں سے کون محرم رشتہ دار ہے؟ کہاں سے لوگ آتے ہیں؟ میرے محترم بھائیوں، ہماری خواتین جا رہی ہیں۔ یہ بہت بری بات ہے، ہمیں اس کا محترم بھائیوں نوٹس لینا چاہیے اور اپنے آپ کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ اور میرے محترم بھائیوں، دوسری بات دیکھیں، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھ لیں، ساری زندگی کا مطالعہ کر لیں، کہیں آپ نے یہ نہیں حکم دیا کہ قبر کے اوپر ڈھول، باجا، گانے، سرنگی یا قوالی کا اہتمام کیا جائے۔ یہ میرے نبی کا نہ طریقہ ہے، نہ آپ نے کیا ہے۔ میرے نبی کی سیرت تو دیکھیں، آپ فرمایا کرتے تھے میں دنیا کے اندر آیا ہی اس لیے ہوں کہ یہ سارے جو سرنگی باجے ہیں، یہ موسیقی کے ساز آلات ہیں، ان کو میں توڑ دوں۔ میں محمد کی نبوت کا مقصد یہی ہے۔ لیکن آج مسلمانوں نے کیا کیا؟ اس پاک نام کے ساتھ یہ پلید موسیقی بھی لگا دی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، کل آپ سن رہے تھے، ساری رات گانے چل رہے تھے، قوالیاں لگی ہوئی تھی، جو نہیں بھی سننا چاہتے ان کو بھی سنایا جا رہا تھا۔ کیسا اصل میں محترم بھائیوں، نہ ہم وہ رہے کہ ہمارے ہاں قرآن کی اہمیت ہو یا اللہ کے نبی کی ذات کی، آپ کی سیرت اور آپ کے کردار کی اہمیت ہو۔ اس لیے آج ساری یہ محترم بھائیوں دین سے دوری کی باتیں ہیں، جو نہیں سننا چاہتے ان کو بھی سنایا جا رہا ہے۔ کوئی ان کو کہنے والا نہیں ہے کہ ہمارے گھر کے اندر خواتین موجود ہیں۔ کچھ ایسے لوگ جو ان چیزوں کو حرام سمجھتے ہیں، کم سے کم آواز سلو کر دی جائے۔ میرے محترم بھائیوں، سچی بات ہے، میں آپ سے ایک بات رکھنا چاہتا ہوں۔ اگر مزار ایک مقدس جگہ ہے، وہاں اللہ کا نیک بندہ، اس کی قبر ہے، وہ مدفون ہے، اگر اس کی قبر کے اوپر یہ سارا تماشا ہو رہا ہے، وہاں جائز ہے، تو پھر ہم مسجد میں بھی کر لیتے ہیں، ڈھول لے آتے ہیں، مسجد کے اندر بھی پیٹتے ہیں، یہاں پر بھی قوالی اور ساؤنڈ لگا دیتے ہیں، قوالیاں عام چلاتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، جو کام مسجد کے اندر نہیں ہو سکتا، کعبہ کے رب کی قسم ہے، وہ کسی نیک بندے کی قبر پہ بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ بھی ایک مقدس جگہ ہے، وہاں پر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو میرے محترم بھائیوں، ہمیں کہتے ہیں یہ گستاخ ہے، یہ بے ادب ہے، کعبہ کے رب کی قسم ہے، جو شریعت کے مطابق چلے وہ گستاخ نہیں ہو سکتا۔ گستاخ وہ ہے جو اولیاء اللہ کی سیرت، ان کے کردار کو بغیر پڑھے اور والہانہ ان سے محبت کرے، لیکن ان کا سیرت، ان کا کردار، ان کی زندگی کو نہ پڑھے اور اس کے اوپر جناب اپنی محبت کا دعویٰ کرے۔ میرے محترم بھائیوں، یہ کوئی ایمانی تقاضا نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ تو میرے نبی فرما رہے ہیں، گھروں کے اندر قرآن پڑھو تاکہ تمہارے گھروں سے شیطان نکلے، تمہارے گھر ایک سکون کا محور اور مرکز بنے۔ میرے محترم بھائیوں، گھروں کے اندر قرآن کھولیں، قبروں کے اندر قرآن کھولنا کہیں نہیں لکھا، نہ قرآن کے اندر ہے، نہ میرے نبی کی سیرت آپ کے کردار سے ثابت ہے، نہ آپ نے حکم دیا ہے، کچھ نہیں کیا۔ بلکہ میرے نبی نے، محترم بھائیوں، میں پیچھے حوالہ دینا بھول گیا تھا، اللہ کے نبی کی صحیح حدیث، صحیح مسلم کے اندر 970 نمبر کے اوپر حدیث موجود ہے، میرے نبی نے منع فرمایا ہے کہ قبر کو پکا بھی نہیں کرنا، قبر کو رنگ بھی نہیں کرنا، قبر کے اوپر عمارت نہیں بنانی، قبر کے اوپر مجاور بن کے بیٹھنا نہیں ہے۔ یہ میرے نبی کے فرمان کا ترجمہ ہے۔ میرے محترم بھائیوں، آج دیکھیں قبروں کے اوپر
قبریں پکی بھی بن رہی ہیں اور قبروں کے اوپر جناب بڑا بہترین سلیٹیں لگائی جا رہی ہیں، چینی کی ٹائل بڑی بہترین کر کے بڑے کئی رنگوں کی ٹائلیں لگائی جا رہی ہیں، اور لوگ ان کے اوپر بیٹھتے ہیں، مجاور بن کے بیٹھ رہے ہیں، اوپر عمارتیں تعمیر ہو رہی ہیں، سراسر میرے نبی کی حکم کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ اور میرے محترم بھائیوں، کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو اہل الحق کہنے والے، وہ بھی جناب فنڈ دے رہے ہیں کہ جناب آج فلاں جگہ پر مٹی ڈالنی ہے تو لوگ بھی وہاں پر پیسہ بھیج رہے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، یا تو دین چھوڑ دیں، قرآن سے دور ہو جائیں، حدیث سے دور ہو جائیں، جو مرضی کرتے پھریں۔ جب آپ یہ دعویٰ کریں ہم قرآن والے ہیں، حدیث والے ہیں، ہم اللہ کے نبی کے صحیح منہج رکھنے والے ہیں، پھر یہ کیسے کام ہے؟ یہ کیسے دو رخے کام ہے میرے محترم بھائیوں؟ یہ کیسا ہمارا انداز ہے؟ یا تو سراسر پھر نکل جائیں دین سے، قرآن سے نکل جائیں، حدیث سے نکل جائیں۔ اگر قرآن و حدیث والے ہیں تو پھر ان باتوں سے نکل جائیں کہ ہمارا حق نہیں بنتا کہ ہم قرآن کو، قبر کو پختہ کرنے میں ہم اپنے پیسے دیں، یا قبر کے اوپر عمارت بنانے میں ہم اپنا مال خرچ کریں۔ میرے محترم بھائیوں، نبی کی زندگی کی، میرے نبی کی سیرت کی سراسر مخالفت ہے۔ اگر میرے محترم بھائیوں کسی نے دیکھنا ہو دیکھ سکتا ہے، صحیح مسلم کے اندر 970 نمبر کے اوپر، یہ انٹرنیشنل نمبر ہے، اور دوسرا نمبر 2245 ہے۔ میرے نبی منع فرما رہے ہیں قبر کو پختہ نہیں بنانا، پکا نہیں بنانا، اس کے اوپر تختی نہیں لگانی، اس کے اوپر رنگ سازی نہیں کرنی، اور اس کے اوپر مجاور بن کے نہیں بیٹھنا، اس کے اوپر عمارت تعمیر نہیں کرنی۔ میرے نبی منع فرما رہے ہیں۔ اب میرے محترم بھائیوں، جو روکے وہ بے ادب گستاخ ہوتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ایسے منظر سے محفوظ فرمائے۔ میرے محترم بھائیوں، ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے جس کا کلمہ پڑھا ہے، ہماری ذمہ داری اس کی بات ماننا، نہ تو تمہاری ذمہ داری میری بات ماننا ہے یا کسی اور مولوی کی بات ماننا ہے۔ تمہاری اور میری ذمہ داری ہے کہ جناب محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو مانا جائے۔ اور میرے محترم بھائیوں، کم از کم جو ہمارے گاؤں کے بڑے لوگ ہیں ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ گانے، جن کو ہم، کچھ ایسے گھر ہیں جو نہیں سنتے، کبھی ان کے گھروں کے اندر وہ گانے نہیں چلے، وہ نہیں سننا چاہتے، تو کم از کم آپ بڑوں کی ذمہ داری ہے، آپ ان کو یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ آواز سلو کر لیں، ہمارے گھروں کے اندر ان گانوں کی آواز نہیں جانی چاہیے۔ فحشا عورتیں اور مجرم کی آوازیں محترم بھائیوں وہاں آ رہی ہیں۔